اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ صہیونی افواج نے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بم برسا دیے۔ اسرائیلی حکام کا بجلی اور تیل کے بعد غزہ کا پانی بھی بند کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت جاری۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ پارلیمنٹ کچھ اچھا کرتی ہے تو اسے ختم نہ کریں، چیف جسٹس کے ریمارک۔ سائفر کیس میں 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چالان لینے اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اڈیالہ میں سابق وزیر اعظم کے کمرے کے باہر دیوار توڑ کر جگہ کشادہ کرنے کا حکم جاری۔ عالمی بینک کا پاکستان کے 1124 ارب روپے کے اخراجات پر تحفظات کا اظہار۔ اخراجات کے اثر نو تعین، ٹیرف ڈیفرنشل اور ٹیوب ویلز میں سبسڈیز ختم کرنے، انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات صوبوں کو دینے کی تجاویز۔ موری پیٹرولیم نے سندھ سے نئی گیس دریافت کر لی۔ تیل و گیس کی تلاش کے لیے 1000 میٹر سے زائد گہرا کنواں کھودا گیا تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور سوات میں موسم سرما کی پہلی بارش برس پڑی۔ بادل برسنے سے موسم نے ایک دم کروٹ لے لی۔ پاکستان دوسری بار T20 ویل چیئر کرکٹ کا ایشین چیمپئن بن گیا۔ کھٹمنڈو میں کھیلے گئے فائنل میں سری لنکا کو 130 رن سے شکست۔ بھارت میں مہمانوں کے ساتھ بھی انتہا پسندانہ رویہ۔ پاکستانی صحافی زینب عباس کے خلاف 8 سال پرانے ٹویٹ پر کیس کر دیا۔ زندگی کو خطرات لاحق ہونے پر ICC پریزنٹر کو بھارت چھوڑنا پڑ گیا۔ اور ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈز آمنے سامنے۔ کل پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔